کہ آج آپ یہاں پریس کانفرنس کور کرنے کے لیے آئے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج اسمبلی سیشن چل رہا ہے اور اسمبلی سیشن کے نام پہ کیسے رولنگ پارٹی اور کچھ ریجنل لوکل پولیٹیکل پارٹی جو ہے لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. جو لوگوں کا منڈیٹ ان پولیٹیکل پارٹیز کو ملا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کیسے یہ لوگ اس چیز منڈیٹ کا جو مذاق کر رہے ہیں. شکریہ ساجد صاحب. دوستو آپ لوگوں کا شکریہ کہ شارٹ نوٹس میں آج اس رمضان کے مہینے میں آپ آئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ساری دنیا جانتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں ہم نے جو ڈیولپمنٹ جموں کشمیر میں کی، خاص کر میں اگر کشمیر ریجن کی بات کی تو کشمیر میں بہت زبردست ڈیولپمنٹ جو نریندر مودی جی کی گورنمنٹ میں ہوئی ہے. آپ ٹنلیں دیکھیے، سڑکیں دیکھیے، انفراسٹرکچر دیکھیے، ہر ایک سیکٹر میں ہم نے ڈیولپمنٹ کی، چاہے وہ گورنمنٹ کے تھرو ہو، چاہے وہ پنچایت راج کے سسٹم کے تھرو یا میونسپلٹی کے تھرو. ہم نے یہی کوشش کی کہ جموں کشمیر جو آتنکواد سے درست تھا، جس کو آتنکواد کی وجہ سے جو یہاں کا جو انفراسٹرکچر برباد ہوا تھا، اس انفراسٹرکچر کو ایک تعمیر کرنا اور نئے سرے سے دوسری جگہوں پہ ڈیولپمنٹ کرنا. آپ دیکھیے کہ ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے بھی ہماری ایک بڑی بہت ٹنل جو اسٹرکچرل لحاظ سے بھی بہت امپارٹنٹ ہے، اس ٹنل کی بھی اناگریشن ہوئی. لیکن بدقسمتی سے اسمبلی کے نام پہ ہماری جو رولنگ پارٹی ہے وہ پاکستان کا ایجنڈا چلاتی ہے. آپ نے دیکھا کل سیف اللہ میر صاحب نے ایک بہت ہی غلط بات کی ہے کہ جو پی او کے ہے، پی او کے میں جموں کشمیر سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہے. اگر ہم دیکھے جائے، اور اس کو سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ انڈین سٹیٹ میں بیٹھ کے، انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت الیکشن لڑ کے، انڈین ڈیموکریسی کا آنند لیتے ہوئے، انڈین گورنمنٹ کا سیلری ڈرا کرتے ہوئے ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے اور اس میں ہمیں بہت زبردست ہم اس بات کو کنڈم کرتے ہیں اور ہم یہ کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے کہ جس طرح سے رولنگ نیشنل کانفرنس اس پاکستانی ایجنڈا کو یہاں چلا رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے پی او کے اور کشمیر کا اگر آپ کمپرومائز کریں گے تو دیکھیے کشمیر جہاں 5 یونیورسٹی ہے اور جہاں ہم پی او کی بات کرتے ہیں سنگل ایک یونیورسٹی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی کشمیر میں ہمارا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، یہاں سے دبئی ہماری فلائٹیں ڈائریکٹ جاتی ہے اور پی او کے میں ابھی تک ایئرپورٹ کا نام و نشان پتہ نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں کشمیر میں بھی ٹرین چلتی ہے اور ابھی دلی اور کنیا کماری کنیکٹ ہو جائے گی کشمیر کے ساتھ اور یہاں ٹرین آ جائے گی. لیکن ابھی 100 سال تک نہیں لگتا ہے کہ دور دور تک کہ اگر پاکستان کے ساتھ یہ ہمارا حصہ رہا تو وہاں ٹرین ہو جائے گی. جس طرح سے پاکستان ایک پروپیگنڈا کر رہا تھا اور وہاں جو ٹیررزم کو وہ ٹیررسٹوں کو یہاں کشمیر بھیجتا تھا اور ایک پروپیگنڈا کرتا تھا کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، وہاں کے لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اور وہاں کے لوگوں کو ڈیولپمنٹ کے نام پہ کچھ نہیں ملتا. اسی پیٹرن پہ نیشنل کانفرنس چل کر پاکستان کا ایجنڈا جموں کشمیر میں چلا رہا ہے. کل جس طرح سے سیف اللہ صاحب نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے کہ نیشنل کانفرنس کی مینٹلٹی وہی مینٹلٹی ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کرے، اور جس طرح سے کل ان کے ذریعے پاکستان کو سپورٹ کیا گیا، بھارتیہ جنتا پارٹی اس کا کنڈم کرتے ہوئے ہم وزیر اعلیٰ صاحب عمر صاحب سے بھی اور میر سیف اللہ صاحب سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی قوم سے معافی مانگنی چاہیے، آپ کو جموں کشمیر کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس عوام کے ووٹ آپ نے اسی ڈیموکریسی کے تحت لیے ہیں جو انڈین ڈیموکریسی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جس طرح پاکستان بار بار پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ کشمیر میں ظلم یا اس سے دوسرے ناموں پہ وہ یہاں ٹیررسٹ کو بھیج رہا ہے اور یہاں ٹیررسٹ جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بڑھا رہا ہے. اسی طرح اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے کل میر سیف اللہ نے ایک کھلا نوتا یہاں کی ایک نوجوانوں کو دیا ہے کہ چلے ہم پی او کے چلے جائے اور وہاں سے ہم گن لے کے آئے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آتنکواد سٹیٹ کو سپورٹ کرنا دنیا جانتی ہے کہ سب سے بڑے بڑے آتنکوادی کیمپ اگر کہیں ہے وہ پاکستان نے پی او کے میں رکھے ہیں اور بار بار دنیا یہ ڈیمانڈ کر رہی کہ اس کو آپ ٹیررسٹ سٹیٹ قرار دیجئے پاکستان کو. لیکن بدقسمتی سے ہماری رولنگ پارٹی نیشنل کانفرنس اسی ایجنڈے کو جموں کشمیر میں چلا رہی ہے اور یہاں وہ ان کو پریز کر رہی ہے جو مخالفت، جن کی مخالفت ساری دنیا کر رہی ہے. سیف اللہ صاحب کو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کس لحاظ سے اس کو لگتا ہے کہ پی او کے کشمیر سے زیادہ ڈیولپمنٹ. کیا مجھے وہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں کی یونیورسٹی کا نام کیا ہے؟ وہاں کوئی یونیورسٹی ہے کیا؟ وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہاں کہ ایئرپورٹ کا نام کیا ہے اگر کہیں ایئرپورٹ وہاں ہے؟ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں کی سڑکوں کی حالت ہے؟ اور وہاں کی حالت اگر آپ دیکھیں گے، وہاں آٹے کا 1 کلو 280 روپے میں ملتا ہے. کیا اسی کو وہ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں؟ کیا آتنکوادیوں کے شیور جو ہے، آتنکوادی کے کیمپ جو ہے، کیا اسی کو وہ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں؟ کیا وہ کشمیر کو اسی طرز پہ لانا چاہتے ہیں کہ یہاں ٹیررزم بڑھ جائے اور یہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو تو بھی اس کو وہ ڈیولپمنٹ کہا جائے؟ ہم بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر اس کی کڑی مذمت کرتے ہوئے
हम उमर साहब से ये कहना चाहते हैं और हम मीर सैफुल्लाह साहब से ये कहना चाहते हैं, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने जो कल बात की है ये इंडियन स्टेट को कबूल नहीं है। अगर आप पीओके का ये मवाजना कश्मीर के साथ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अभी खबलत में है और आप अभी नींद में सोए हुए। जहां हम पीओके की बात कर रहे हैं वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां लोग कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ मिल जाएंगे। और जिस तरह से डेवलपमेंट कश्मीर में है या जम्मू रीजन में जिस तरह से हमारी डेवलपमेंट है, अभी मुझे नहीं लगता है कि 100 साल तक पीओके इस डेवलपमेंट को अचीव कर सकता है। हम एक बार फिर इसकी मजम्मत करते हुए यही कहना चाहते हैं कि मीर सैफुल्लाह साहब, क्या आप कश्मीर में फिर टेररिज्म को दोबारा रिव्यू करवाना चाहते हैं? क्या आप यहाँ के नौजवानों को वर्गला कर ये कहना चाहते हैं कि आप पीओके जाइए और वहाँ से गन लाए? क्योंकि जिस तरह वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वही सेम लाइन आपने ली है। शुक्रिया।